حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے۔ یہ کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے، ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے، تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے۔ کر رہے ہیں ہم اس کے جواب میں پھر آپ سے نہ پوچھیں کہ تم بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو کہ وہ نیچے دیکھتے تھے سونا بنا دیتے تھے، درختوں کو سونے کا بنا دیتے تھے۔ خدا کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 معجزات مانگے تھے نا، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس کا کوئی سونے کا گھر بن جائے، تب اسے پیغمبر مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتا اس کے جواب میں کیا کہا کہ تم فرماؤ میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھے تو سونا تو نہیں ہوا۔ جہاں پہ نبوت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ کافر وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزہ، تیرے بزرگوں کا اتنا مقام ہو گیا کہ ان کے لیے بعد میں یہ ساری چیزیں سونے کی بن جائیں گی۔ Wake up to reality. ان کے وہ اس وقت میٹھے میٹھے ایک مبلغ جو طارق جمیل صاحب کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب، ہائے 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 ہائے، وہ خواجہ باول حق نقشبند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک مریدنی تھی، ہاں اس کو بادشاہ وقت نے ایک مینارے سے گرایا، ہاں اور وہ بخارے میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریدنی نے آخری وقت میں بجائے اللہ کو پکارنے کے نا وہ بابے کو پکارا۔ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں۔ تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے۔ یہ کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے، ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے، تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے۔ اور بعد میں مریدنی پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو مینارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل پڑا، اور نہر والے پل تے آ کے ملے دوئے۔ یہ تبدیل تو نہیں ہوا، ظاہر ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا نا، اس کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا سب کچھ۔ اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے جو پیر ہیں وہ مریدنیاں کیچ کرتے ہیں۔ اب میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ نامحرم مریدنی کو کیچ کیوں کیا، یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے نا، جو بایزید کے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ بھی جا کے قبر پہ ہی ہوئے ہیں، مطلب ان کے مرنے کے بعد تو وہ پیدا ہو رہا ہے بندہ۔ تو محمود غزنوی جب سومنات پہ حملے کر رہا تھا تو اس کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی، تو آخری دفعہ اس کے پاس ابو الحسن خرقانی کا ایک کرتا تھا جو اس نے اللہ کے حضور توسل کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعا کی اور اسے فتح ہو گئی۔
اور رات کو خواب میں بابا جی آ گئے اور بابا جی ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کرتا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں. یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے, اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ یہ تعلیمات بتاتے ہیں اور پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں. اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شیخ فرید الدین عطار نے. اب یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں انہیں بتائیں گے کہ بھائی اگر ان کرتوں سے کوئی فرق پڑتا تو اس کائنات میں سب سے عظیم کرتا تو رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اسما بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی ایک کالا جبہ وہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی الاسلام پہنا کرتے تھے اور اس کے دھون کو ہم مریضوں کے لیے شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. نبی الاسلام کا کرتا مبارک جو صحیح تبرک بھی ہے, جس سے صحابہ کرام نے تبرک بھی حاصل کیا, وہ کرتا جب نبی الاسلام خود پہنتے تھے, اس کرتے کو دیکھ کے تو مشرکین عرب نے اسلام قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد رومنز اور پرشینز کے خلاف جب صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں تو وہ کرتا تو نہیں لے کے گئے جس طرح یہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کی ہے. انہوں نے تو رسول اللہ کے کرتے سے کوئی دعا نہیں کی ہے. وہاں تو 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں, ہاتھیوں کے نیچے بھی آئے کئی. تب جا کے وہ پرشین امپائر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئی ہے. اور جنگ یرموک میں بھی ہزاروں صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں. تب جا کے رومن امپائر کی کمر ٹوٹی ہے. ادھر تو کوئی کرتے نہیں لے کے گئے, سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر ہمارے وہ جو مرشد ہیں مصباحی صاحب, ہاں اب مصباحی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں بزرگ ہی لکھ کے گئے ہیں. یہ کشف المجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے. اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, درخت سارے کا سارا سونے کا اور پتے سونے کے اور جڑیں بھی. ہاں نا اینڈ تک کہتے ہیں ہاں نا, یعنی میں بھی ہوتا ہی سا. ہاں یہی مطلب ہوتا ہے نا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا. اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں, یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم اس کے جواب میں پھر آپ سے نہ پوچھیں کہ تم بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو کہ وہ نیچے دیکھتے تھے سونا بنا دیتے تھے, درختوں کو سونے کا بنا دیتے تھے. خدا کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 معجزات مانگے تھے نا, ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس کا کوئی سونے کا گھر بن جائے, تب اسے پیغمبر مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ اس کے جواب میں کیا کہا کہ تم فرماؤ میں تو بشر ہوں, رسول ہوں, اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا تو نہیں ہوا. جہاں پہ نبوت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ کافر وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزہ. تیرے بزرگوں کا اتنا مقام ہو گیا کہ ان کے لیے بعد میں یہ ساری چیزیں سونے کی بن جائیں گی. چلیں اس کے بارے میں کوئی کہہ لے گا جی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ کافروں کو
معجزے کے طور پہ یہ چیز نہیں دکھانی، صرف قرآنی معجزہ ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے کوئی ساز و سامان کا بندوبست کر دیں، کوئی سواری کا، 700 کلومیٹر دور جانا ہے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر تبوک کے لیے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری اس حوالے سے کوئی مدد کر سکوں، نہ سواری کے طور پہ نہ ساز و سامان کے طور پر۔ اے نبی، تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ قتال میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اب نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں، تو اس موقع پر اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا، سونے کی اشرفیاں اور اونٹ، اور وہ انہوں نے کمائے ہوئے تھے، وہ اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا نہیں تھے۔ تو تمہارے بزرگوں کے لیے ہم کیسے مان لیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر جب خلیفہ راشد بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن اب تم نے حکومت کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے، تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرو۔ تو صحابہ کرام نے پھر مشورہ کر کے ایک جو عام مہاجر کا وظیفہ تھا وہ خلیفہ راشد کے لیے مقرر کیا، اور بخاری کے الفاظ بتا کیا ہے کہ ابوبکر امور حکومت چلائیں گے اور اس کے عوض جو مسلمان ہیں وہ ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ کتنی گستاخی ہے کہ ابوبکر کے گھر والوں کا خرچہ مسلمان اٹھا رہے ہیں عید کے بقول، لیکن ہمارے نزدیک ایسا ہی ہوتا ہے بھائی۔ یہ نہیں ہوا کہ حضرت ابوبکر نے مسلح اٹھایا تو نیچے سے سونا نکلا ہے، نہیں نکلتا ایسے سونا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہاں، اوپر دیکھیں تو سونا، اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے مان رہے ہیں، اور نسوے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی، تسی بابیاں دے مننے والے ہو۔ خدا جس نے کی